بسم الله الرحمن الرحيم. باب القتال في الجهاد. وبه قال حدثنا عن جابر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے. وعن كعب بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وراء بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يعني غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاذا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے آپ غیر سے توریہ کرتے، یعنی بتلاتے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک پیش آیا. یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا اور اس آپ کو دور دراز کا سفر درپیش تھا، لمبا سفر پیش تھا. اور اب کیا تھا؟ وعدوا کثیرا فجلا للمسلمین، اور دشمنوں کے درمیان، یعنی بہت سے دشمنوں کے درمیان سے گزر کر جانا تھا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھول کر اس غزوہ کا حال بتلا دیا تاکہ اپنے سامان جہاد کو تیار کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے ارادہ کے متعلق راستوں کی اطلاع دی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ توریہ یہ خبر کا چھپانا اور اس کی جگہ دوسری خبر کو ظاہر کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک جگہ جہاد کو جانا ہے تو آپ دوسری جگہ مشہور کی جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ دشمن غافل رہے. یہ خدعہ کی قسم تھی، جیسا کہ آگے والی حدیث پاک میں آ گیا. وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ. کیا جنگ کیا ہے؟ چال ہے. جنگ کیا ہے؟ ایک چال ہے. چال. خدعہ یعنی جنگ میں تدابیر، لڑنے سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. یعنی دشمن کو اس طرح فریب دے کہ میدان جنگ سے ہٹ جائے تاکہ دشمن غافل ہو کر خیال کرے کہ جنگ سے واپس مڑ گیا ہے، پھر یکا یک حملہ آور ہو. پس اسی طرح کی تدابیر کرے مگر سری جھوٹ نہ بولے. خدعہ خا کے ذمہ سے ہے اور زبر زیادہ فصیح ہے، یعنی لڑائی ایک داؤ سے مکمل ہوتی ہے. اور مطلب یہ کہ ایک اس کو اگر پنجابی میں کہا جائے تو پنجابی میں یوں کہا جائے گا کہ سجا وہ کھا کے کھبے نال چنڈ ماری، مطلب اس طرح سیدھا دکھا کے الٹے سے لگا دی. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لڑائی میں دشمن سے چال لگانا درست ہے، اور اس پر بھی کہ دشمن سے فریب والی چال درست ہے، مگر جو عہد ہے وہ پامال نہ کیا جائے. عہد جو کوئی عہد ہوا یا کوئی ایسا معاہدہ ہوا اس کو پامال نہ کیا جائے. وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجراح. اب کیا ہے کہ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ